دلیل، پہلے دلیل ملاحظہ کر لیں قرآن حکیم سے، اس کے بعد حدیث سے پروف کرتا ہوں. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا جب نوح نے یہ کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تو فاتقوا اللہ واطیعون، دیکھو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. پہلے میں نے کیا کہا کہ سب سے پہلا درس انہوں نے توحید کا رکھا، اور وہ میں نے آیات قرآنیہ سے ثابت کیا. یہاں دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کہی فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. آگے دیکھیے کذبت قوم عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت ہود کی قوم نے، عاد نے ان کو جھٹلایا جب انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور دیکھو تقوی اختیار کرو اللہ کا اور میری اطاعت کرو. دیکھیں یہاں تقوی اختیار کرنے کا درس حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے حضرت صالح کو، انہوں نے بھی یہی درس رکھا. کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت صالح نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. حضرت لوط علیہ السلام نے بھی یہی بات اپنی قوم سے کہی. کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت لوط نے بھی کہا اپنی قوم سے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اسی طریقے سے حضرت شعیب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون. حضرت شعیب نے بھی یہی کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقوی اور توحید دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، لیکن تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ توحید ہے. تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ توحید ہے. اب اس سلسلے میں ایک حدیث پیش کر دوں تاکہ بات بالکل صاف ہو جائے کہ تقوی کا اعلیٰ درجہ توحید ہے. حدثنا سریج حدثنا سہیل اخو ابن ابی الحزم القطعی قال سمعت حدثني ثابت البنانی قال سمعت انس بن مالک يقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآية وما تشاءون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربكم عز وجل انا اهل ان اتقى ان يجعل معي الها اخر ومن اتقى ان يجعل معي الها اخر فهو اهل لأن اغفر له. رواہ احمد فی مسندہ. یہ لمبی روایت میں نے سند کے ساتھ بیان کر دی ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے سنا. کون سی آیت تلاوت کر رہے تھے آپ؟ وما تشاءون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة. یہ سورہ مدثر کی آخری آیت ہے کہ وہ تقوی والے ہیں اور مغفرت والے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تشریح فرمائی اہل التقوی کی. فرمایا کہ میں زیادہ لائق ہوں اس بات کا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے، میرے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنایا جائے. اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی محفوظ رہے وَمَنِ اتَّقَى أَن يَجْعَلَ مَعِيَ إِلَٰهًا آخر، اور جو آدمی محفوظ رہے اس بات سے کہ وہ میرے ساتھ دوسرا معبود بنائے فَهُوَ أَهْلٌ لِأَنْ أَغْفِرَ لَهُ، وہ اس بات کا اہل ہے کہ میں اس کے تمام گناہوں کو بخش دوں. یہاں دیکھیے آپ اللہ تبارک و تعالی نے، چونکہ یہ حدیث قدسی ہے، دوسرا معبود نہ بنائے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی توحید کو مضبوطی سے تھام لے. فَهُوَ أَهْلٌ لِأَنْ أَغْفِرَ لَهُ، تو وہ اس لائق ہے کہ میں اسے بخش دوں. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ تقوی کا اعلیٰ درجہ توحید ہے. اسی وجہ سے کہیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ نبی نے اپنی قوم کے سامنے جو پہلا درس رکھا وہ درس توحید تھا، اور کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ نبی نے اپنی قوم کے سامنے جو پہلا درس رکھا وہ درس تقوی تھا. تو اب شبہ یہ ہوا کہ بھئی تقوی اور توحید کیا یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ تو ثابت یہ ہوا کہ تقوی کا اعلیٰ درجہ توحید ہے،
اسی طرح اس ولی نے شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی تقوی اور توحید کا درس سب سے پہلے اپنے لوگوں کے سامنے پیش کیا اور زندگی بھر توحید اور تقوی کی دعوت دیتے رہے.